جو اصول فطرت ہے نا، اس کے اندر تزکیہ نفس پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ بچے کو کتنا اسکول کا پڑھانے کے بعد کتنا بچہ میچور ہو لے کہ اس کو مدرسے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جامعہ سلفیہ جب میں چودھری یاسین صاحب کو دیکھا نا میں نے، تو آپ یقین کریں میں نے 3-4 سال تک کہتے ہیں ان کو پوری میں نے جب ان کی جاسوسی کی ہے۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، 2-3 دن ہی میں مدرسے گیا، کلاس پوری کی پوری مجھے وہاں دکان پہ لینے کے لیے آ گئی۔ آپ اتنا ماشاءاللہ بن سمن کے رہتے ہیں، دولہا بن کے رہتے ہیں، بڑا اچھی ڈریسنگ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز آپ نے کہاں سے لی ہے؟ میں کبھی کتابیں بھی خریدنے کی سکت نہیں ہوتی تھی اور فوٹو کاپیاں کرانے کی بھی سکت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس وقت 3 روپے کی پیانو کی پینسل آتی تھی، وہ بھی خریدنے کی سکت نہیں تھی 3 روپے کی۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کی نئی ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزم علماء کے اس پلیٹ فارم سے ہم گاہے بگاہے کبار مشائخ علماء کرام سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں۔ اس ملاقات سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہماری آج کے اس بزم کے مہمان ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عبدالعزیز بٹ صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کی دعوتی، نجی اور تدریسی زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ اتنا طویل سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ شیخ، ایک تعارف تو وہ ہے جو میں نے آپ کا صرف ایک نام کی حد تک کروا دیا، تو ایک تعارف آپ اپنا کروا دیں، خاندانی پس منظر جس میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اصل میں برہمن تھے۔ برہمن، صحیح۔ شوپیاں ایک علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا۔ تو ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے عبدالرزاق راتھر، تو وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو جو میرے پاس شجرہ نسب ہے ہمارے خاندان کا، جتنی پشتے ہیں اس میں ابھی تک تو میرے سوا کوئی حافظ نہیں ہے۔ صحیح، آپ ہی حافظ ہیں؟ ہاں، یہ میرے تک جو نسب نامہ پہنچا ہے، جو لکھا ہوا شجر نامہ، جو 7-8 پشتوں کا، ابھی کچھ علم ہوا ہے، کچھ رشتہ داروں نے اپنے ددیال میں اپنے بچوں کو حفظ کرایا، تو آپ اس سے اندازہ کیجیے عالم دین بھی کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو جو دادا تھے میرے، ان کو تو میں نے دیکھا نہیں، محمد یوسف رحمہ اللہ۔ تو والد گرامی جو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے، کوئی نماز کے ساتھ ان کا بھی ایسا تعلق نہیں تھا۔ صحیح۔ دادی صاحبہ کے بارے میں جو والد صاحب بتاتے ہیں، وہ کٹر شیعہ تھی، ان کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ صحیح۔ تو والد صاحب بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، عبدالواحد بٹ صاحب حفظہ اللہ، حیات الحمدللہ، اللہ ان کو صحت عافیت دے۔ آمین آمین۔ پھر سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ددیال میں، یا سمجھے کہ میرے دادا صاحب کے خاندان میں سب سے پہلے وہی جو ہے وہ اہل حدیث ہوئے۔ صحیح۔ اور اس کے پیچھے بھی ان کا ایک وہ واقعات بتایا کرتے تھے جو بچپن میں، کہ وہ سعودی عرب میں کسی سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، تو وہاں پر جو انہوں نے کتاب التوحید پڑھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اللہ اکبر۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنے کے بعد نا کافی حد تک نا مزاج میں تبدیلی آئی، قبروں پہ جاتے تھے، درباروں پہ جانا، جیسے عام روٹین میں لوگ جاتے ہیں جی۔ ویسے وہ جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں آیا ہوں تو میں نے جب گھر میں آ کے بتایا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اس نے کہا یہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ پھر ان کو ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ وہابی ہوتا کیا ہے، صحیح۔ یعنی کہ وہاں رہے ضرور ہے، ایک چیز سے متاثر ہوئے تھے، تو آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین پھر ان کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی۔ پھر وہ ایک یعنی کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ وہ شادی سے پہلے ہی وہ بتایا کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکا تھا، اور جو ہے وہ مکمل طور پر انہیں چھوڑ چکا تھا۔ صحیح۔ تو جو رہا علمی مسئلہ، تو وہ ان کے بقول انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں کام کرتے تھے، انہوں نے گاڑی اپنی حرم شریف کے پاس کھڑی کی تھی، تو جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے، گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، تو گاڑی کے اندر نا ایک خط پڑا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہ خط اٹھایا ہے، مجھے تو پڑھنی نہیں آتی تھی عربی اچھی، تو کسی عربی کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ یہ ام القرا کے نا طلبہ ہیں، صحیح۔ جنہوں نے آپ کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے، شیشے وغیرہ توڑے ہیں، اور انہوں نے اس خط میں لکھا ہوا کہ ہم آپ کے پیسے نہیں ادا کر سکتے، قصور ہمارا ہے، صحیح۔ لیکن اگر آپ ہم سے پیسے لینا چاہتے ہیں بطور ہرجانہ
تو پھر بھی ہم حاضر خدمت ہے، یہ ہمارا ایڈریس ہے، آپ ہمارے پاس آ کے نا ہمیں مل لیں۔ تو والد صاحب کو پتہ نہیں تھا ام القریٰ یونیورسٹی کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں۔ کہتے وہ دوست نے بتایا کہ یار یہ لوگ نا بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب کہتے پھر میرے دل کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ میری شادی ہو، میری اولاد ہو، تو میں بھی اس کو عالم دین ہی بناؤں گا۔ صحیح۔ تو پھر عجیب اس نے اتفاق ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی والدہ محترمہ کے ساتھ وہاں تھے، تو میری مکہ میں پیدائش ہوئی پھر۔ صحیح۔ 5 محرم الحرام 1405 ہجری، صحیح۔ 2 اکتوبر 1984 سووار کا دن تھا، فجر سے ذرا پہلے۔ مستشفیٰ النور ہے، یہ جبل نور کے پاس ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت جب میں پیدا ہوا یا ان کے ذہن میں پہلے سے تھا اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تو اس کو پڑھانا ہے، تو بتاتے ہیں کہ پھر میں نے چند لمحوں کا تھا تو میں نے پکڑا اور بیت اللہ کا نا طواف کرایا، اور بیت اللہ کا طواف کروا کے انہوں نے جو ہے وہ ایک دعائیں کی، یا رب العالمین میرے اس بیٹے کو ایک تو دین کے لیے قبول کر لیں، اور دوسرا اس کو باہمت، جرت والا اور سکہ عالم دین بنائیں جو عام ڈگر سے ذرا ہٹ کے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو علمی معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ نا ان کی دعاؤں کا ایک نتیجہ ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ پھر اس طرح ہمارا نا سلسلہ چلا۔ استاد محترم، آپ ماشاءاللہ ایک بہترین مدرس بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں، آپ کے پیچھے ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی گیدرنگ ہوتی ہے آپ کے، ذرا یونیک جو ٹاپکس ہوتے ہیں خطبات کے اس وجہ سے، اور ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ میں جو دارالافتاء ہے وہاں بھی آپ معاملات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ نبھا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو حافظ بھی آپ ہو گئے۔ تو حفظ آپ نے بتا دیا دینی تعلیم کا، یعنی کہ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی علمی خالص علمی بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ جس سے متاثر ہو کر آپ اس فیلڈ کی طرف آئے ہوں، یعنی کہ ایک سمپل جو ماحول گھروں میں دینی ہوتا ہے اس ماحول سے ہی آپ متاثر ہو کے اس میدان کی طرف آئے۔ تو تعلیمی سفر کے بارے میں اپنا آپ ذرا بتا دیجیے گا کہ حفظ آپ نے کہاں کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں کن کن درسگاہوں میں، اور اس کے بعد مکہ جانا، مدینہ جانا، یہ سارا ہوا اس طرح کہ والد صاحب نے پہلے قریبی اسکول تھا، 4-5 سال کی عمر تھی نا، اسکول میں داخل کرایا تھا۔ صحیح۔ تارک آباد ہم رہتے تھے، کنڈر گارڈن اسکول میں نا ایک کلاس پڑھی بس۔ صحیح۔ تو وہاں نا ناظرہ پڑھا کرتے تھے، فجر کے بعد ناظرہ پڑھنے جانا، والد صاحب چھوڑ کے آتے تھے خود ہی۔ حافظ مقصود صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے مدرس تھے وہ۔ تو وہ میرا سبق تھا سورہ طارق پہ، تو مجھے اس دن بھول گیا میرا سبق کہاں ہے۔ صحیح۔ تو حافظ صاحب نے مجھے ڈانٹ کر کہا سبق کہاں ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے سورہ نازعات شروع کری، میری عمر تھی 6-7 سال، شاید 7 سال کے قریب، اس سے کم۔ تو میں نے گھبراہٹ بھی نا سورہ نازعات پڑھنا شروع کر دی، تو حافظ صاحب کہنے لگے یار تمہارا سبق یہ نہیں ہے، تو میں اور گھبرا گیا۔ بہرحال استاد تھے وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو، انہوں نے فوری طور پر قرآن پاک منگوایا، اور جو ہے وہ قرآن پاک مانگا، یہاں پڑھو، یہاں پڑھو، یہاں پڑھو، وہاں پڑھو۔ تو وہ جب میں نے مختلف مواقع سے ان کو قرآن پاک ناظرہ پڑھ کے صحیح سنا دیا نا، جی۔ تو انہوں نے میرے ابو مجھے جب لینے کے لیے کہا بٹ صاحب آپ نے اس کو اسکول سے بٹوا دیں، اس کو نا اس کو قرآن ناظرہ آ گیا ہے، اچھا۔ آپ اس کو حفظ میں ڈالیں۔ تو پھر وہاں پر میں نے 5 پارے وہاں حفظ کیے۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ہم وہاں سے 7 سال کی عمر تھی میری تقریباً، پھر ہم یہاں پرتاب نگر آ گئے، سابقہ رہائش پہ۔ یہاں پھر پہلے مجھے جامعہ مسجد محمدی ہے، وہاں ایک مدرسہ تھا، وہاں داخل کرایا گیا۔ صحیح۔ تو وہاں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ پڑھتا تھا، تو میں نکل جاتا تھا باہر گھومنے، تو والدہ نے یہ دیکھا کہ نا یہ کام خراب ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اس وقت ایک بہت مشہور مسجد تھی، غفوری مسجد، صحیح۔ قاری حبیب احمد صاحب بہت بزرگ ہو گئے حافظہ اللہ، وہ بڑے سخت و بڑے شاندار استاد تھے، 200 بچہ یک وقت وہ کنٹرول کرتے تھے حفظ کا۔ صحیح۔ تو پھر مجھے نا ان کے پاس ڈالا گیا، اور وہاں پھر میں نے 3 سال لگائے۔ 2 اکتوبر 1984 کو میری پیدائش ہوئی الحمدللہ، 2 اکتوبر 1994 کو ہی قرآن پاک ختم ہوا۔ صحیح۔ پھر 1 سال منزل نکال کے مصلی سنایا۔ اب یہاں آگے پھر تھا انتخاب، آگے جانا کہاں ہے۔ یہاں پر جس شخصیت نے میری بڑی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا وہ میری ممانی ہے، صحیح۔ بیگم ریاض نسیم مامی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس میں وہ ہے۔ یہاں جو والد صاحب سلسلہ کاروبار کے لیے باہر چلے گئے، تو والدہ کا بھی ایک ذہن تھا، لیکن اتنا نا وہ ایک علمی، میں نے عرض کیا یہ ہماری جو ممانی تھی یہ بڑی نا دیندار خاتون، صحیح۔ اب بھی بڑی صالحہ ہیں، تہجد گزار ماشاءاللہ، بہت بزرگ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اس کو اگر آپ نے بچانا ہے نا بچے کو، مولانا عبداللہ بہروالوی کے مدرسے میں ڈال دیں۔ پھر وہاں الحمدللہ میں نے 8 سال مکمل تعلیم حاصل کی، کلیہ دارالقرآن والحدیث۔ صحیح۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ میں پھر وہاں مکمل 19 سال کی عمر میں فارغ ہو گیا تھا۔ صحیح۔
پھر سعودیہ داخلہ بھیجا میں نے الحمدللہ، پھر اللہ کا فضل کرم ہوا، 8-9 ماہ کے بعد جو ہے وہ غالباً یہ 26 جولائی کو مجھے اطلاع مل گئی میرا داخلہ ہو گیا ہے۔ 27-28 جولائی کو وہ پیپر مل گیا میرے ہاتھ میں کہ آ جائیں بھی آپ تیاری کریں۔ تیاری کرتے کرتے 2-2.5 مہینے لگے، تو پھر ہم جو ہے وہ یہاں سے میں جو ہے وہ الحمدللہ براستہ اسلام آباد، جدہ، مدینہ، ہم الحمدللہ وہاں پر جا کر پھر معہد اللغہ میں 1.5 سال پڑھا، پھر 4 سال کلیۃ الحدیث حدیث شریف میں پڑھا۔ صحیح۔ پھر جو 2011 میں اس کو میں پاکستان واپس آ گیا۔ تو اس کے بعد جی مکمل کرنے کے بعد جی ہاں، کالج تک میں نے مکمل کیا، صحیح ایم فل میں نے داخلہ جمع کرا دیا تھا، تیاری کر لی تھی، صحیح بس اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن میں یہ چیز میرے ڈالی کہ مجھے اب جانا چاہیے، صحیح۔ تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر یعنی جو داخلہ بھیجا تھا آگے تعلیم آپ نے نہیں پھر میں نے وہ مکمل نہیں، صحیح ہاں بیچلر جسے کہتے ہیں نا، بی اے آنر، وہ میں نے الحمدللہ وہ مکمل کیا۔ صحیح۔ استاد جی یہاں پہ آپ نے ایک بات کی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ اسکول کی آپ نے تعلیم حاصل اتنی نہیں کی، تو آج کل یہ جو بات کہی جاتی ہے، میرا بھی یہ موقف ہے کہ بچے کو نا کم از کم میٹرک کروانے کے بعد اگر ایف اے ہو جائے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، ان کے بچہ میچور ہو جائے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، پھر اس کو مدرسے میں آپ حصول علم کے لیے داخل کروائیں۔ تو جب کہ آپ نے تو اسکول کا نہیں اتنا پڑھا، لیکن آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، مبعوث بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بہترین مدرس بھی ہیں، بڑا ایک زبردست کام۔ اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ بچے کو کتنا اسکول کا پڑھانے کے بعد کتنا بچہ میچور ہو لے کہ اس کو مدرسے میں ڈالنا چاہیے؟ بات میں جو سمجھتا ہوں وہ میں گزارش کر دیتا ہوں جی عبدالرحمن جی بھائی، کہ جو اصول فطرت ہے نا، جی جی اس کے اندر تزکیہ نفس پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ صحیح، تزکیہ پہلے ہے، تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ صحیح بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحیح تو اگر تو بچے کی تربیت پہلے ہی دینداری کے اوپر ہو جائے، جی پھر آپ اس کو تزکیہ نفس کر کے دیندار بنا کے اسکول میں ڈال دیں اور اس کی پرورش کریں، اس کی نگہداشت اچھی کریں، اس کے معمولات کا خیال کریں، پھر آپ اس کو میٹرک میں پڑھا کر پھر مدرسے کے اندر لے آئیں۔ صحیح اگر وہ بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، دیندارانہ ماحول میں نہیں ہوئی، پھر وہ بگڑ جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صحیح اس کے لیے یہ میں جو میرا ذہن پہلے تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا 7 سال کی عمر میں حفظ کرنے داخل ہو گیا، 10 سال کی عمر میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ صحیح لوگ حیران ہوتے تھے دیکھ کر، یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے، تو وہ بڑے حیران تھے، اس چھوٹے سے بچے نے قرآن پاک یاد کیا ہوا ہے، 10 سال کا بچہ ہے۔ صحیح تو اس وقت شاید یہ چیزیں اتنی عجیب نہ لگے۔ اب میں کم از کم یہ کہتا ہوں حفظ کروا لیں، جی 5 کے بعد کوئی ایسا، میری ذاتی سوچ جی ہے، جی 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 5 کے پرائمری کے بعد بچے کو حفظ میں داخل کرائیں، کوئی ایسا نصاب تعلیم تجویز کیا جائے جس میں بیک وقت حفظ قرآن بھی ہو اور بیک وقت میٹرک بھی ہو جائے۔ صحیح کوئی ایسا ایجوکیشنل سسٹم ہو صحیح جس طرح کے دار ارقم والوں نے متعارف کرایا، جی 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 دین ایک سکول ہے انہوں نے متعارف کرایا اس طرح کی چیزوں کو، ہجرہ والے ہیں انہوں نے متعارف کرایا، یعنی کہ اس طرح کا نصاب تعلیم پرائیویٹ سطح کے اوپر، سرکاری سطح کے اوپر نہیں بننا، پرائیویٹ سطح کے اوپر بنا لیا جائے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ صحیح لیکن چونکہ یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے، جی تو اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ بچے کو جو ہے وہ حفظ کروانے کے بعد یا پرائمری کے بعد نا، اس کو کم از کم اسکول مدرسے میں داخل کرایا جائے، 1 سال تک اس کو مدرسے کے لیے خاص رکھیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی تک اس کو ساتھ ساتھ کروایا جائے۔ صحیح کیونکہ میں سوچوں اگر ایک دفعہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا نا، پھر ہو گیا، پھر بچے کی ذہن سازی کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ استاد جیسا کہ تعلیم آپ نے پاکستان میں بھی حاصل کی ہے اور بعد میں آپ کا بلاد حرم میں بھی آپ کا جانا ہوا، تو اس تعلیمی پیریڈ میں آزمائشیں تو ہر ایک کو آتی ہیں، وہ جس مرضی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، تو آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو، حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ چھوڑنا پڑ رہا ہو لیکن آپ نے چھوڑا نہیں، فیس کیا چیلنجز کو، یہاں رہ کر یا وہاں رہ کر ایسے حالات بنے ہوں، ایسی آزمائش؟ عبدالرحمن بھائی ہمارے حالات بہت غربت والے تھے، صحیح آپ یقین کریں گے کہ میں نے کبھی کتابیں بھی خریدنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، اور فوٹو کاپیاں کرانے کی بھی سکت نہیں ہوتی تھی، اللہ، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس وقت 3 روپے کی پیانو کی پینسل آتی تھی، وہ بھی خریدنے کی سکت نہیں ہوتی تھی 3 روپے کی، آپ تصور کریں، اتنی تنگی تھی؟ اتنی تنگی ترشی تھی۔ اور جو ہے وہ میں کسی سے کاغذ ادھار لیتا تھا، کسی سے پینسل ادھار لیتا تھا،
اور پھر میں اپنے ہاتھوں سے 6 گھنٹے بیٹھ کر نا کاپی لے کے پوری اپنی ایک رات کے اندر نا وہ میں لکھا کرتا تھا. اس سے میں اس کو میں زبانی یاد کر کے تیاریاں کیا کرتا, پھر میری پوزیشنیں آتی تھی الحمدللہ. تو یہ تو ہم نے دیکھا. صحیح. والدین کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے اس معاملے میں اس نازک موقع کے اوپر بھی نا تربیت پہ پوری توجہ رکھی. نہیں آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ چھوڑ دیں؟ ہاں نہیں. ایک وقت ایسا ہے کہ والد صاحب حافظہ اللہ مجھے ایک اپنی دکان کھولی تھی نئی انہوں نے اسپیئر پارٹس کی. ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ میں 6ٹھی کلاس میں تھا, اسے دکان پہ بٹھا دیتا ہوں میں اپنے ساتھ. تو استاد جی مولانا حوض صاحب حافظہ اللہ جو شیخ الحدیث کلیہ دارالحدیث ہے, ان کو پتہ چلا. صحیح. اس وقت میں پڑھائی میں بہت نکما تھا, آپ یقین کریں میں بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا. صحیح. تو استاد جی اکثر یہ کہا کرتے تھے اگر آپ پڑھیں تو آپ حوصلہ ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گے, آپ پڑھیں توجہ دیں تو بہت آگے جائیں گے. مولانا حوض صاحب حافظہ اللہ اکثر مجھے کلاس میں مخاطب کر کے کہتے. صحیح. انہوں نے پوری کلاس میں جی مجھے 13-14 لڑکے, میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, 2-3 دن ہی میں مدرسے گیا, کلاس پوری کی پوری مجھے وہاں دکان پہ لینے کے لیے آ گئی. اللہ اکبر. اور انہوں نے والد صاحب کہا کہ آپ اس بچے کو نا پڑھنے دیں. تو اس کے بعد پھر مجھے کبھی جو ہے وہ پڑھنے سے نہیں منع کیا گیا. ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو میں نے ذکر کیا کہ وہ جو ایک ہوتا تھا مسئلہ, لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے اندر جو ہے وہ کتابیں فری مل جاتی ہیں الحمدللہ, اور دوست بھی گیس وغیرہ چلا دیتے ہیں. اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ یہ ایک واقعہ بڑا عجیب, عقیدہ تحاویہ کی تیاری کرنی تھی, پیپر تھا. صحیح. تو میں نے والد صاحب سے پیسے مانگے, کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 190 روپے کا وہ اردو ترجمہ آتا تھا. صحیح. تو میں نے ان سے لڑ جگڑ کے نا بہرحال بچہ تھا, ضد کر کے 190 روپے لے لیے. بہرحال مجھے نہیں پتا انہیں بیچاروں نے کہاں سے دیے ہوں گے, اور انہوں نے وہ 190 روپے جو ہے وہ کر دیے مجھے. تو وہ میں جب کتاب لینے کے لیے مارکیٹ گیا تو عقیدہ تحاویہ کی اردو شرح بھی پڑھی ہوئی تھی, اردو ترجمہ, اور ساتھ مصباح اللغات بھی پڑھی تھی. صحیح. تو اس نے میں نے پوچھا یہ مصباح اللغات کتنے کی ہے ڈکشنری؟ اس نے کہا 190 روپے کی. میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ عقیدہ تحاویہ میں لے لوں گا, اس کا ترجمہ, میں تو ایک ہی کتاب پڑھوں گا, پھر میں ڈکشنری لے لیتا ہوں, اس سے ہر کتاب حل ہو جائے میں گا. ہر کتاب میں نے پھر اسی سے جتنا پڑھا نا آگے وہ اس کو خرید کے نا وہ ساتھ میں مطالعہ کرتا, اسی سے لفظ نکال کے نا سارے میں تلاش کرتا. صحیح. جیسا کہ ابھی آپ نے بات قطع کلامی معاف, آپ نے بتایا کہ آپ کے والد محترم نے درمیان میں چاہا کہ آپ کو تعلیم سے ذرا ہٹا کے اپنی ساتھ دکان میں بٹھا لیں, لیکن آپ کے استاد محترم نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا اور آپ کو دوبارہ تعلیم کے ساتھ جوڑا. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استاد, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد نہ صرف بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف پڑھانا ہے, کوئی پڑھے, یعنی ان کا طالبہ کے ساتھ ایک وہ باپ بیٹے والا رشتہ نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, کہ صرف کتاب تک, کلاس روم تک, یا کلاس سے باہر نکل کے وہ دیکھے کہ بچہ اگر نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا, بچہ بیچارہ غریب تو نہیں ہے, بیمار تو نہیں ہے, جیسے آپ کے استاد نے پوری کلاس بھیج دی آپ کے پیچھے. پوری کلاس بھیجی, یہ استاد کا فرض ہے. اس کی نگاہ کے اندر اتنی مزاج میں دور اندیشی, نگاہ میں دوربینی ہونی چاہیے, وہ فوراً پرکھ لے کہ بچہ کس مزاج کا ہے. صحیح. اور میں یہاں عرض کروں کہ اگر تعاون کریں نا, میں اور آپ بطور استاد, 2 چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں. صحیح. ایک تو بچے سے پہلے کوئی ویسے جھوٹا موٹا کام لے کے اس کو پیسے دے دیں. صحیح. بچے کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے تعاون کیا جا رہا ہے, تعاون کیا جا رہا ہے, وہ کوئی محنت دی جا رہی ہے. ہاں محنت کا معاوضہ دیا جا رہا ہے, محنتانہ دیا جا رہا ہے. دوسرا, کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا. آپ یقین مانیں وہ پھر دیکھیں وہ بندہ ساری زندگی آپ کا احترام کرے گا. کہ میں اب اس مقام پر کھڑا ہوں تو آج مجھے استاد جی کے وہ الفاظ یاد ہیں, وہ ساری چیزیں یاد ہیں, اور ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. تو یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ استاد کا تعلق صرف کلاس تک نہیں ہے, کلاس کے باہر بھی ہے, جسے ہم ملازمت کہتے ہیں اصول حدیث میں. جی. اور وہی محدثین ثقہ ہیں جو اپنے مشائخ کی ملازمت کیا کرتے تھے, ساتھ رہنا. جی ہاں بالکل. جیسے امام بخاری کے ساتھ امام مسلم رہے, امام احمد کے ساتھ جو ہے وہ امام ابو داود رہے, اور ترمذی امام بخاری کے ساتھ رہے. جتنے مشائخ کے ساتھ تعلق تھا اتنا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ استاد کا جو علم, عمد اور تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر منتقل ہوتی ہیں. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ, ان کا مزاج نظر آتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کے اندر, حتیٰ کہ جیل میں بھی ان کے پیچھے وہ چلے گئے بالکل آخر رسول علم کے لیے. تو استاد محترم آپ مدینہ یونیورسٹی بھی گئے, تو وہاں پہ آپ کے جو کلاس فیلوز آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی مشہور جو آج کل یہاں پہ ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہوں؟ جو ایک تو ہے وہاں پر ہر ملک کا لڑکا ہوتا تھا تقریباً, ایک کلاس میں 2-3 پاکستانی ہوتے تھے. تو میرا یہ مسئلہ یہ بنا کہ میں نا درمیان میں کالج میں گیا تھا. صحیح. تو جس کی وجہ سے ہماری کلاس نا بڑی شارٹ ہوتی تھی, تھوڑی ہوتی تھی. عام طور پر 20-22 لڑکے رہتے تھے, اور بعض لڑکے جو کسی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے, کوئی اپنا سمیسٹر کم کرواتا, کوئی اور مسئلہ بن جاتا, کسی کا پیریڈ کا مسئلہ ہوتا, تو ان کے اندر جو ہمارے ساتھ مستقل لڑکے چلے تھے نا,
2 لڑکے تو الحمدللہ بڑے ہی شاندار تھے. میں نے سنا ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں بڑا ہی شاندار کام کر رہے ہیں. ایک تھا عامر ابراہیم، یہ بوسنیا کا لڑکا تھا. یہ صحیح، بوسنیا کا. بوسنیا کا بہت ہی ماشاءاللہ قابل، فاضل، ذہین ترین آدمی. صحیح. اور دوسرا تھا سیسی یحییٰ، صحیح. یہ لڑکا تھا برکینا فاسو، افریقہ کا ایک ملک ہے. جی. یہ ماشاء لڑکا بڑا ذہین تھا. صحیح. اور اسی طرح پاکستان تھے کوئٹہ سے سید عتیق الرحمان شاہ. یہ ماشاءاللہ ان کی میں سرگرمیاں فیس بک پہ دیکھتا ہوں. یہ ویسے ہی بڑے شریف اور بڑے ہی نجیب قسم کے، بڑے پیارے اور حلیم الطبع اور شریف الطبع آدمی تھا یہ آدمی. اور اب میں نے ماشاءاللہ ان کی میں جہود و مساعی دیکھتا ہوں اور بڑا مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. یار پہلے توقع تھی یار یہ بندہ علم میں چاہے کچھ حاصل کرے نہ کرے، لیکن یہ بندے کے پاس اتنا عمل نظر آتا تھا نا چہرے سے، یہ بندہ ضرور کوئی نہ کوئی بڑا کام کرے گا. وہ ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا اسکول سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے. جیسے ابراہیم کلانی صاحب ہم سر تھے، ہم کلاس نہیں تھے. جی. حافظ اللہ یوسف صاحب کے صاحبزادے عثمان یوسف صاحب حفظہ اللہ، وہ ہمارے ساتھ تھے. حصول علم کے بعد تدریسی سفر جو ہے آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ تدریسی سفر یوں تھا کہ میں مختلف بچیوں کی جب چھٹیوں میں آتا تھا تو بچیوں کے مختلف مدارس سے 2-3 جی. وہ مجھ سے کورس کروا لیتے تھے. 15 روزہ کورس، کوئی سورہ یاسین کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر، اسی طرح رمضان کورس، حج کورس، نا اس طرح کے ہو جاتے تھے چھوٹے موٹے. اس سے مجھے تھوڑا بہت نا ایک پڑھانے کا آئیڈیا سا ہو گیا، انداز ہو گیا. صحیح. تو یہاں جب میں آیا پھر کچھ عرصہ تو میں بالکل فارغ رہا، کیونکہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی. میں نے عرض کیا تھا میرا ایم فل میں داخلہ تقریباً ہو گیا تھا. صحیح. میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں نے اب نہیں آگے یہاں رہنا، میں واپس آ گیا. تو اس اعتبار سے بعض لوگ ناراض بھی تھے، بعض احباب کہتے میں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا. تو یہاں آ کے تقریباً میں آپ سمجھے کہ 7-8 مہینے بالکل نہ فارغ ہی رہا. اچھا. تقریباً کوئی کام نہ کر سکا، کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہ کسی نے مجھے دی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلیہ دارالقرآن والحدیث میں مجھے الحمدللہ میری مادر علمی ہے، جی. جی. تقریباً 7 سے 8 ماہ پڑھانے کا اتفاق ہوا. صحیح. تو اسی دوران میری تعیناتی ہو گئی اور پھر مجھے جامعہ سلفیہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے بھیجا گیا. سبحان اللہ. تاحال اب الحمدللہ 10 سال تقریباً ہو، 10واں سال ہے میرا. تاحال میں جامعہ سلفیہ میں ہی الحمدللہ وہاں جو ہے وہ تدریس کر رہا ہوں. صحیح. اور ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے فرمایا پہلے کہ دارالفتاح، تو وہاں بھی مساعد مفتی، نائب مفتی، مفتی صاحب کے خادم کی حیثیت سے فتویٰ کمیٹی کا رکن بھی نامزد کیا گیا. پھر وہ الحمدللہ وہاں پر بھی میری ذمہ داری ہوتی ہے. جی صدر محترم، اپنا تعلیم آپ بچوں کو دیتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، تو مطالعہ کے لیے کیا صرف آپ ایک جو کتاب کی ہارڈ کاپی ہے، کتاب ہے اوراق پہ مشتمل، اسی کا مطالعہ کرتے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، گوگل استعمال کرتے ہیں، یا جدید وسائل استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کو علماء خصوصاً طلباء کو کیا آپ رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو کتاب مجھے مل جاتی ہے یا ادارے کی طرف سے ملی ہوتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر میں پہلے اپنی لائبریری میں دیکھتا ہوں. الحمدللہ میرے پاس اچھی خاصی لائبریری ہے. جی. جی. تو میرے پاس اس کی کتاب کی کون کون سی شروحات موجود ہیں، میں تو پہلے وہ الحمدللہ وہ سائٹ پہ کر لیتا ہوں. صحیح. مشکات المصابیح ہے ارشاد راز سے، اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال کسی نہ کسی ایک شرح کا مطالعہ کر لیا جائے. اور پھر اس میں حاشیے نہیں لگائے جا سکتے، اس میں ذرا دقت ہوتی ہے، اتنا زیادہ کون لکھے. جی. جی. تو یہ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ، جہاں مسئلہ گمبھیر آ جاتا ہے، جی. جہاں مسئلے میں نا ہمارے ہی درمیان اختلافی آراء آتی ہے نا، جی. تو وہاں پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں ایک معتدل رائے کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر جیسا کہ آپ کا گوگل، جی. جی. اس کے اوپ سے استفادہ کیا جائے. صحیح. اور خصوصی طور پر اپنے لیے اور طلباء کے لیے میں یہ عرض کروں کہ اس وقت عالم عرب میں اتنا کام ہو گیا ہے، ان کی سائٹس اتنی شاندار ہیں، ہر مشائخ کی بنی ہوئی، ہر شیخ کی بنی ہوئی ہیں. اور خصوصاً جو پی ایچ ڈی ایم فل کے رسالے وہاں سے نکل رہے ہیں نا، جی. وہ ہماری بہت زیادہ انہوں نے مشکلات حل کر دی ہیں، اور بڑے ہی شاندار اور پائیدار قسم کے رسالے ہوتے ہیں. تو پھر اس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے. جی. اور خصوصاً پی ڈی ایف کو ترجیح دی جائے، کیونکہ پی ڈی ایف ایک حوالہ ہے. جی. جی. اس کے لیے جو مکتبہ ذہبیہ ہے، مکتبہ مکیہ ہے، ایسے ہی دیگر مکتبہ جو پی ڈی ایف کی شکل میں ہیں، صحیح، ان سے استفادہ کیا جائے. اور پھر جو ہے وہ اس کی ہے وہ 3-4 چیزوں 5-6 چیزوں کو جمع کر کے نا اس میں اضافے کیے جائیں. صحیح. اور میری کوشش ہوتی ہے اسی کتاب کے اوپر ہی حاشیے لگائے جائے جو میں پڑھا رہا ہوں. صحیح. اور میری الحمدللہ جتنی کتابیں میں پڑھا رہا ہوں نا وہ تمام حاشیوں سے پر ہو گئی ہیں. اس میں پھر یہ مسئلہ ہے کہ 1 سال تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زور لگا کے واقعہ تھا. لیکن اس کے بعد جتنے زندگی میں جتنے سال آپ نے وہ کتاب پڑھانی ہے نا، وہ آپ کو تیاری کرنی نہیں پڑتی زیادہ. آپ ایسے کر کے دیکھتے ہیں
5-6 منٹ کے اندر آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمارے مدارس میں بہت مشکل سے کتاب بدلی جاتی ہے, وہ جو ہے وہ 10-15 سال ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو پھر یہ اچھا طریقہ ہے بندہ اس کو اختیار کر لے, پھر اپنا خارجی مطالعہ جاری رکھے. صحیح. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ طلباء کو, علماء کو کیا فرمانا چاہیں گے کہ اس کا کس حد تک اس کا استعمال ان کے لیے درست ہے؟ اس کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو استعمالات ہیں وہ منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں. منفی تو بالکل ہی نہیں ہم نے کرنا, تو مثبت کریں, جی کھول کے نہ کریں. مثبت تب کریں جب آپ کو اصل کتاب سے رہنمائی نہیں مل رہی, یا بعض معلومات ہوتی ہیں وہ بڑی سریع ہوتی ہے, ان کو لینا سرعت کے ساتھ لینا ہوتا ہے, وہ آپ کر لیں. لیکن ان کے اوپر کلی اعتبار نہ کریں, کلی انحصار نہ کریں. آپ وہاں سے معلومات لیں, اپنا وقت گزاریں, اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے بعد اصل مصدر اور مرجع کی جانب رجوع کریں, اصل کتاب کی جانب رجوع ضرور کریں ایک دفعہ. اپنے پسندیدہ مشائخ کے چند ایک نام, اور ان میں سے جو پسندیدہ شخصیت ہے آپ کی. اساتذہ اور ماشاءاللہ سارے پسندیدہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی خاص ایک کردار کو بندہ فوکس کرتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے, انہیں کا انداز اپناتا ہے. کوئی خاص آپ کے شیخ ہوں اور ان کو پسند کرنے کی وجہ؟ میں بتاتا ہوں, کئی مشائخ سے بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا, جن سے میں بڑا متاثر ہوا. ان کے نام مولانا حافظ صاحب حافظہ اللہ, اس طرح حافظ عبدالرحمن صاحب چھوٹی اناسی والے بڑے مشہور تھے رحمہ اللہ, صوفی گلزار صاحب رحمہ اللہ. ان 3 مشائخ سے میں نے پاکستان میں بڑا جی بھر کے استفادہ کیا. سعودی عرب میں جو ہے وہ شیخ محمد بن بحیت الحجیلی, اس طرح شیخ بدر العماش تھے, ڈاکٹر انیس بن طاہر بن جمال انڈونیشی تھے, اور ایسے ہی جو ہے وہ اصول حدیث میں دکتور عمر سفیانی حفظہ اللہ. صحیح. تو اس کے علاوہ بھی دیگر عبدالعزیز الساعدی حفظہ اللہ, ان سے بڑا جو ہے وہ میں سیکھنے کو, بڑا ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بڑی تھی. یہ طلباء میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتے تھے کہ کام کرنا کیسے ہے. صحیح. ان لوگوں کے جن کے میں نے اسماء عرض کیے ہیں نا, ان کے حافظ بے پناہ تھے. عبدالقیم الصحبانی, ان کا بے پناہ حافظہ تھا. تقریب التہذیب, ان کو زبانی یاد تھی, کتابیں زبانی یاد تھی. صحیح. ان میں سے جو سب سے زیادہ جس شخصیت نے بڑا ہی میرے اوپر اثر کیا وہ حافظ عبدالرحمن صاحب چھوٹی اناسی والے رحمہ اللہ. صحیح. بڑی کمال شخصیت, وفادار, بہت شریف, کسی کے ساتھ بات نہیں. میں نے کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی. اللہ, اتنی میں نے نہیں کبھی سنی. بہت بڑی بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے وہ اتنی پیاری نصیحتیں کرنے والے, اور جو ہے وہ خیر خواہی کرنے والے, اور انتہائی سادہ مزاج آدمی. صحیح. کہ 40-45 سال تک ایک مسجد میں ایک ہی تنخواہ پہ ساری زندگی گزار دی. ان کو عبدالرحمن صاحب دھوتی والے بھی کہتے تھے. وہ ایک ہی دھوتی پہن کے آتے تھے, ایک ہی خصہ سالہ سال, ایک ہی اینک سالہ سال, صحیح. ایک ہی سائیکل, ایک ہی چابی اس کی. اور ان کا اتنا احترام کرتا تھا پورا ادارہ کے مدیر صاحب تک, سرپرست اعلیٰ تک. وہ جب ان کا فون آتا خود ان کو کمرے میں دینے آتے تھے, باقی سب سننے جاتے تھے. صحیح. اور ان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا آدمی اونچی آواز سے بات نہیں کرتا تھا. اور انہوں نے ان کے چہرے پہ کبھی غصہ دیکھا ہی نہیں تھا. کوئی بدتمیزی کر جاتا تو آگے سے مسکرا کے نا خاموش ہو جاتے. صحیح. اور ان کے اندر علم کے ساتھ میں نے عمل دیکھا ہے, عاجزی, انکساری کی انتہا دیکھی میری ہمیشہ. اور ان کا پڑھانے کا انداز, جی سبحان اللہ, یہ ایسے ہر چیز نا دل میں اتر رہی ہے, ہر چیز دل میں اتر رہی ہے, اور آپ کے ذہن و دل پہ نقشی ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے جب ان کو دیکھنا, ان کو ملنا, تو ہمیشہ سے میری یہ کوشش ہونی کہ یار بندہ بنے نا تو اس انسان جیسا بنے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے. صحیح بات. آپ اتنا ماشاءاللہ بن سمر کے رہتے ہیں, دولہا بن کے رہتے ہیں, بڑا اچھی ڈریسنگ ہے ماشاءاللہ, اور ویسٹ کوٹ, گھڑی وغیرہ, ٹوپی, اور بس اوقات انگوٹھی بھی, جوتا آپ کا عمدہ. تو یہ چیز آپ نے کہاں سے لی ہے, یا اپنا جو گیٹ اپ ہے اس کے بارے میں آپ علماء کے میدان میں کیا فرمانا چاہیں گے کہ کیسا بن کے رہنا چاہیے, لباس وغیرہ, اس کا لوگوں میں کیا اثر ہوتا ہے, میں نے عرض کیا تھا یا کہ شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے نا بچپن میں حالات بڑے نا تلخ تھے. صحیح. لیکن اس دور میں بھی ہمیں سال میں 3 سوٹ مل جاتے تھے. صحیح. گرمی کے تین جو ہے وہ, سردی کے ایک پینٹ شرٹ اور جمعے کے دن پہنتے تھے. مدرسے پینٹ شرٹ نہیں پہن کے, جمعے کے دن پینٹ شرٹ پہنی جاتی تھی کیونکہ وہ 2 دن ایک سوٹ چلانا ہوتا تھا. تو جب اللہ رب العالمین نے یہ دیا, تھوڑا بہت سعودیہ کے وہاں حالات ہوئے, بھائی میرے سیٹ ہو گئے, والد صاحب کا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا, وہ باہر چلے گئے دوبارہ. تو پھر جب میں ایک پہنتا تھا لباس, شوق ہوتا تھا, جی, لیکن میں بے ڈھنگے پہنتا تھا. صحیح. کبھی کوئی چیز اچھی لگی, کبھی نہ لگی. تو خصوصی طور پر پھر جو ہے وہ ایک تو
جو ہے وہ شادی کے وقت تھوڑے سے کپڑے پہلی دفعہ سلوائے، وہ 8-10 مجھے یاد ہے زندگی میں پہلی دفعہ 10 سوٹ کٹے سلوائے، صحیح ورنہ 2-3 ہی سلواتے تھے، تو جو ہے وہ خود خریداری کی پہلی دفعہ۔ صحیح، پھر میں یہی بات کو جامع سلفیہ جب میں آیا تو حضرت چودھری یاسین ظفر ماشاء صاحب اللہ کیا بات، حافظہ اللہ کو میں نے ذوق دیکھا، جمالیات ماشاء ہاں میں جب چودھری یاسین صاحب کو دیکھا نا میں نے، تو آپ یقین کریں میں نے 3-4 سال تک کہتے ہیں ان کو پوری میں نے جب ان کی جاسوسی کی ہے صحیح اس معاملے میں اس معاملے میں صحیح، وہ ہوا واقعہ یوں کہ میں جب جامعہ میں میرا 3 سال تھا تو میں نے جب چودھری صاحب کو دیکھا تو میں نے وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، میں نے وہ چودھری صاحب کی طرح پین لگایا، گھڑی لگائی، ویسٹ کوٹ، یہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی مجھے یاد ہے۔ صحیح، تو میں جو ہے وہ جب باب الرحمہ پہ پہنچا میرے دوست ملے تو ایک نے میرے خیال میں کہا اچھا چودھری یاسین صاحب رندی کوشش کر دیتے ہیں۔ سبحان، تو اس وقت میرے دل میں نے کہا اچھا یہ شخصیت جو پہن رہی ہے اس کا مطلب اس میں کچھ ہے، جان ہے اس میں، جان ہے کہ یہ بندہ اس کی پرسنالٹی کو سارے جج کر رہے ہیں۔ صحیح، پھر میں نے اس کے بعد جو ہے وہ محسوس کیا، پھر میں نے ان کو جج کیا، ان کے میں نے کمبینیشن دیکھے، ان کو میں 3-4 سال تک نا مسلسل ان کے سر سے لے کے روزانہ، صحیح، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، آمین، ان کے بال، ان کی اینک، ان کی انگوٹھیاں، ان کی گھڑیاں، ان کے پینوں کے کلر کمبینیشن آپ نے ماشاءاللہ ان کو بہت دیکھا ہے، ان کی شلوار قمیص پہناوے، پھر جوتے، پھر جرابیں، اور ان کی جو ہے وہ چلنے پھرنے کا انداز، ان کی سینڈلیں، پھر میں نے ہر چیز پہ توجہ ہر دی، چیز واہ واہ ماشاء ان اللہ، کی جو ہے وہ ان کا جو مفرل لینا جی جی ہر جی منفرد، اور پھر وہ میچنگ کرتے ہیں تو وہ کمال، اگر وہ جو ہے وہ کنٹراسٹ کرتے ہیں تو وہ کمال۔ پھر میں نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کی۔ اچھا عرض یہ کرنی تھی کہ خوبصورت لباس پہن کے یا مہنگی ویسٹ کوٹ پہن کے، اچھا پین لگا کے، اچھی ٹوپی پہن کے، کوئی تقوی پہ بھی حرف آتا ہے کہ تقوی نیچے چلا جائے یا ایمان نیچے چلا جائے، ایسی کوئی ہے بات؟ دیکھیں اگر تو ان چیزوں سے آپ کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہے جی، اور کسی کو طعن و تشنیع کرنا ہے یا کسی کو گرانا ہے، تکبر ہے، پھر تو یہ بالکل غلط ہے جی۔ صحیح، لیکن اگر اس کا مطلب صرف تحدیث نعمت ہے حدیث نعمت، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ جب ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے جائیں تو لوگ اپنے بچوں کو ہماری طرف لے کر آئیں۔ صحیح، اب میرے بچے نا الحمدللہ وہ مجھے ڈریسنگ میں پورا کاپی کرتے ہیں، الحمدللہ، وہ ان کا حق ہے وہ کہے مجھے، یہی ذوق آگے جا رہا آگے ہے نسلوں تک، صرف اس لیے کہ لوگ عالم دین کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، ہمارے ذہنوں کے اندر تصور ہے وہ ٹوٹے کہ یہ اچھا لباس نہیں پہنتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ چیز مہنگی لے لی ہے نا، جو میرا اپنا طریقہ کار ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے پھر استعمال کرتا ہوں، سالوں تک جاتی ہے، بالکل 10 سال تک ویسٹ ہر سال بندہ پیسے خرچ کرنے سے، یعنی کہ یہ بھی ایک بچت ہی ہے، بندہ ہر سال پیسے خرچ کرنے سے بچ جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے مضبوط ایک چیز لے لی ہے تو کئی سال تک چلے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہر سال پیسے بچ رہے ہیں اور اس پھر چیز اگر کے۔ آپ وہ چیز 2-3 سال بعد ایک نئی بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ نا آپ کے پاس اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی، اہلیہ کا بڑا تعاون ہے اس معاملے میں، وہ اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لباس جو پہنتے ہیں، یہ سارا آپ کا جو آپ کا گیٹ اپ ہے، تو یہ اہلیہ کے ذوق سے ہوتا ہے، وہ پسند کرتی ہیں یا آپ اپنی پسند سے؟ اچھا خریداری میں ساری اپنی خود کرتا ہوں، خود ہی کرتے ہیں، لباس، رنگ وغیرہ، ویسٹ کوٹ، اس سے میں مشورہ کر لیتا ہوں کبھی کبھار، لیکن اہلیہ ان کو اللہ جزائے خیر دے، وہ اکثر مجھے نا سوٹ وغیرہ تحفہ لا کے نا اپنی پسند کے دیتی رہتی ہے، میرے سٹارٹ اکثر اسی کے خریدے ہوئے ہیں، صحیح، وہ مجھے بتائے بغیر بھی اکثر نا میرا سوٹ لے کے نا درزی سے سلوا کے بھی نا بس اوقات نا مجھے ڈیزائننگ وغیرہ بھی نہ کروا کے، ان کو پسند ہے یہ چیز، صحیح، تو یہ پھر اس میں اچھا فائدہ، تو اب ظاہر بات ہے جس طرح مرد کو اچھا لگتا ہے، غالباً علی زین العابدین رحمہ اللہ کا یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھا تھا میں نے، فرماتے تھے کہ جس طرح تم چاہتے ہو بیویاں تمہارے لیے بنے سنوریں، تمہاری بیویاں بھی چاہتے تم ان میں بنو سنورو۔ عبداللہ ابن عباس کا ہے شاید، ہاں شاید، تو یہ جب ایک بیوی دیکھے گی اپنے شوہر کو، ایک نمایاں پرسنالٹی نظر آتا ہے تو اس کی کتنی عزت ہوگی، اس کا کتنا وقار ہوگا خاندان میں۔ میرے خیال میں علماء کے لیے اپنے استطاعت کے مطابق یہ لازمی ہے، صحیح، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا کام کریں۔ جمعے میں آپ کو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی اگر پہناوا اچھا ہے، شاندار ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم جمعے کے لیے ثواب ہو بھائی مہینہ کام کرنے کے علاوہ یار 2 کپڑے اور ہی لے آؤ ذرا، صحیح، 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 تو یہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ پائیدار ہوں، دیر تک ان کو چلائیں آپ۔ سر ایک انتہا یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی عالم دین یا کوئی شیخ اگر اس طرح سادگی میں رہنا پسند کرتے ہیں، بس اوقات آج کل یہ ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنا بہت ان کی واڑ لگائی جاتی ہے، جی عالم دین کے لیے گاڑی بھی ضروری ہے، بہترین گاڑی لے، بہترین لباس پہنے، یہ کرے، برانڈ کی گھڑی ہو، برانڈ کا جوتا ہو، تو یہ بھی ایک انتہا نہیں ہے کیا؟ بالکل اس کو رڑا لگا دیں گے جو بیچارہ سادہ لباس پہنتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود سادہ پہنتا ہے۔ بالکل نہیں، البدادۃ من الایمان، صحیح، حدیث میں ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ جی جی جی،
گندا نہ رہے، میلا کچیلا نہ رہے، اپنی حیثیت سے کم نہ رہے. صحیح. اپنی حیثیت سے کم جانا بھی زیادتی ہے اپنے ساتھ. صحیح. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ. اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کے اوپر اس کی نعمتوں کا اثر نظر آئے. صحیح. جیسے نا وہ حدیث پڑھی، وہ بندہ امیر کو پیسے دے گیا، رات کو لوگوں نے کہا وہ امیر کو کوئی زکات. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا گیٹ اپ ہی ایسا ہوگا بیچارے کا، اس کو ترس آ گیا ہوگا. تو سادگی میں بھی انتہا نہ کریں جی. اور تکبر میں بھی انتہا نہ کریں. جو کرنا ہے نا اپنی محنت سے کریں. صحیح. ہمارے جو گھر میں یہ چیز تربیت میں سکھائی جاتی تھی والدین کی طرف سے، کسی کی چیز کی طرف نہیں دیکھنا. صحیح. جو کرنا ہے اپنی محنت سے کرنا ہے. صحیح. اگر کوئی اچھا لباس پہنے، اچھا گیٹ اپ بنائے، اچھی ٹوپی پہنے، وہ اپنی محنت سے کرے. صحیح. اس کے اندر وہ کسی کو نقصان نہ دے، کسی سے مطالبہ نہ کرے، کسی کو ناجائز تنگ نہ کرے. صدر محترم، دین جب بندہ حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو تب تک تو والدین کا یا بہن بھائیوں کا تعاون ساتھ چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب بندہ عملی فیلڈ میں آ جاتا ہے، دین پڑھانا شروع کر دیتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے آپ کہہ لیں، تو اس وقت جتنی ماشاء اللہ آپ کی مصروفیت ہیں، آپ مسجد کے معاملات بھی، وہ تو آپ کا خصوصی ماشاء اللہ موضوع ہے، مسجد کے معاملات دیکھتے ہیں، لائبریری مسجد کی دیکھتے ہیں، دارالفتاح دیکھتے ہیں اور تدریس کرتے ہیں اور خطبات دیتے ہیں، دروس دیتے ہیں، اور آپ ابھی اے بی جو میڈیا ہے اس کو بھی آپ نے جوائن کیا، وہاں بھی آپ جاتے ہیں. تو یہ 7 مصروفیات ہیں. تو کبھی اہلیہ نے کہا نہیں ہے کہ بس آپ تو جی بس مدرسے کے ہو کے رہ گئے ہیں، مسجد کے ہو کے رہ گئے ہیں، اسٹوڈیو کے ہو کے رہ گئے ہیں، ہم پہ تو کوئی بس آپ نظر کرم ہوتی نہیں ہے؟ تو کبھی گلہ شکوہ سامنے آیا کہ ماشاء اللہ تعاون ہوتا ہے؟ الحمدللہ جی 10 سال ہونے لگے ہیں شادی کو. جی. تو اہلیہ نے آج تک کبھی گلہ شکوہ کیا ہی نہیں ہے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں. صحیح. اس کی وجہ یہ کہ میری اہلیہ کے جو نانا تھے نا، جی. وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. اللہ. مولانا داؤد صاحب رحمہ اللہ، ادھر شیخ پورہ والے فاروق آباد والی سائڈ. جی. جی. اس طرح جو میرے سسر تھے وہ بڑے صالح آدمی تھے، میں ان کو دیکھا نہیں ہے. انہوں نے مسجد بنائی ہے بہت بڑی، تو انہوں نے اپنے گھر سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی. صحیح. صحیح. تو میں نے پھر یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ اپنے جو اوقات کار ہے وہ منظم اور مرتب کروں. صحیح. پھر جو میں نے اوقات خاص کیے ہوتے ہیں نا فیملی کے لیے، پھر وہ میں نے کسی کو دینے نہیں ہوتے. وہ کسی کو نہیں دیتے؟ پھر جو مرضی ہو جائے. یعنی وہ نہیں کچھ کہتی ہیں تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کچھ کہہ رہی تو مجھے بھی پھر اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے. ہاں، اور پھر یہ ایک چیزیں لانے دینے کا مسئلہ، وہ ہم نے میری روٹین ایسی سیٹ کی ہوئی ہے کہ جب میں نے آنا جامعہ جانا ہے، واپسی پہ کچھ منگوا لیا، شام کو مسجد جانا پھر منگوا لیا. صحیح. پھر بچوں کے ساتھ میں نے، یعنی کہ ہماری آپس میں ایک طے شدہ چیز ہے کہ رات کا کھانا بچوں کے ساتھ ہی کھانا ہے. صحیح. کہیں جانا بھی ہے نا تو وہاں میری اتنی گنجائش رکھتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہی کھانا ہے. صحیح. یا میں کہیں باہر چلا بھی جاتا ہوں، بچوں کے لیے کوئی چیز میں نے لازماً لے کے جانی ہوتی ہے. اکٹھے بیٹھ کے کھا سکیں. کھانی ہے، کچھ نہ کچھ کھانا ہے روزانہ. صحیح. یعنی کہ رات کا کھانا تو مسٹ اور پکا ہے، وہ جو مرضی ہو جائے. صحیح. اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہوتا ہے. صحیح. اس دوران پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا ہوں، پورے دن کا پوچھ لیتا ہوں. صحیح. پھر وہ رات دیر تک کبھی جاگ لیتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں. تو اب ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے معاملات میں آپس میں ڈسکس کر لیں. صحیح. تو ویسے بھی جو ہے وہ اہلیہ نے شکوہ کیا بھی نہیں کبھی. صحیح. اور میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے جب میں گھر چلا جاؤں نا، پھر موبائل پر ہے، پھر ہر چیز پر ہے، پھر فیملی کو وقت دینا. پھر فیملی کا وقت دیا جائے. صحیح. بہترین. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ وہ مطالعہ جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ کے کر لیا، کبھی پاس بیٹھ کے کر لیا، بچوں کو ساتھ لگا لیا. صحیح. صحیح. تو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی کبھار یہ دل میں پریشانی سی ہوتی ہے کہ یار بچوں کو وقت کم دیا جا رہا ہے. صحیح. یہ ابھی میرے ذہن میں یہ چیز بڑی آتی ہے کہ ان کا وقت نا زیادہ ہے. میرا بیٹے شکوہ نہیں کرتے. صحیح. میری بیٹی یہ شکوہ کرتی ہے. صحیح. وہ ذرا مجھ سے مانوس زیادہ ہے. بھائی بیٹیاں ویسی بڑی مانوس ہوتی ہیں، بڑا پیار ہوتی ہیں لیتی ہیں، اور وہ بڑا پیار لیتی ہیں زبردستی، بہت پیار لیتی ہیں. تو وہ اس کا جو کبھی کبھار جو ہے وہ شکوہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ گھر کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت دے، وہ کافی وقت ان کو وہ بڑا وقت دیتے ہیں. والد صاحب نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے جی، اور اس عمر میں بھی وہ سارے کام وہی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ذرا جو ہے وہ بھی ریلیف. سہولت کافی ہے. صحیح، جی صحیح. ہاں، ریلیف کافی ملا ہوا ہے. صحیح. لیکن پھر بھی یہ جتنا وقت دینا چاہیے اتنا دے نہیں پا رہی ہے. مجھے ذاتی طور پر نا یہ احساس محسوس ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے مجھے یہ چیز. سر نہاد اسٹوڈیو جیسے ایک سوشل میڈیا ایک پوری ٹیم ہے، کام کر رہی ہے بڑی ایک جدت کے ساتھ. تو نہاد اسٹوڈیو کا آج پہلے دن آپ کو علم ہوا یا آپ پہلے بھی اس سے آگاہ تھے، ایکٹیویٹیز ہماری دیکھتے رہتے تھے؟ سوشل میڈیا کے اوپر تو فیس بک وغیرہ کے اوپر تو اس کی میں کلپس وغیرہ دیکھا کرتا تھا. صحیح. عام طور پر جو میرے ذہن میں تھا کہ حافظ زبیر صاحب حافظہ اللہ وہ یہ سارا اچھا سسٹم چلا رہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے ایک ٹیم ہے، صحیح. ٹیم ورک ہے، اس طرح بلڈنگ ہے، ادارہ ہے. صحیح. میرا ذہن یہ تھا کہ جیسے بعض مشائخ جو علماء ہوتے ہیں کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں جی اور جو ہے وہ سوال و جواب کی نشستیں یا اس طرح معاملات ہوتے ہیں. جی. تو یہاں تک تو مجھے اندازہ تھا کہ دیگر علماء جاتے ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں
اور گروپ واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ آتی ہیں. جی جی بالکل. لیکن پھر وزٹ پہلی دفعہ اتنا جو ہے وہ یہ دیکھنا کہ یہ اتنا قریب سے دیکھنا عریض ہے جی جی اور اس پہ جو ہے وہ جدت کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا گیا ہے اور وہ جو ایک دنیاوی ٹچ بھی ساتھ دیا گیا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹچ بھی بڑا مشہور ہے نا آج کل اسلامک ٹچ بڑا مشہور ہے تو اس لیے ہم نے دنیاوی ٹچ دیا. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ یہ سارا کام نہیں کر رہا, کوئی جو ہے وہ کوئی سسٹم, جیسے کہ میں ایک دفعہ منصوبہ ساز ذہن. ہاں, اور جو وہ افراد ہیں, یعنی کہ ایک بندے کے پور سارا کام نہیں کیا ہوا کہ وہی ساتھی 2-3 نہیں ہیں, یہ پوری ایک ٹیم ورک ہے. اس اعتبار سے پہلی دفعہ دیکھنے کا جو ہے وہ مجھے موقع ملا, پسند آیا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تسلی ہوئی ہے. اس ادارے کو دیکھ کے جو دیگر دیندار لوگ ہیں, مدارس ہیں یا کچھ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ راستے میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب ماشاءاللہ بڑے زرخیز ذہن کے آدمی ہیں اور جدت پسند آدمی ہیں ہر معاملے میں ماشاءاللہ, اللہ نے بڑا زرخیز ذہن دیا ہے, نکات اخذ کرتے ہیں. تو وہی یہی باتیں ہو رہی تھی, ہم لوگ اس معاملے میں نا بہت پیچھے, واقعتاً اور اگر کوششیں ہیں تو انفرادی ہیں. جی, انفرادی کوششوں کا یہ پریشانی ہوتی ہے, جس دن وہ بندہ گیا آگ کوشش گئی, سارا کچھ ختم. تو کوشش یہ ہے کہ جو بھی حضرات اس کو دیکھیں, یہاں آئیں, وہ اپنے ادارے میں لوگوں کو نا قائل کریں, صحیح, اس طرح کی کوئی چیز بنائیں. میرا یقین ہے جس طرح ہم لوگوں سے کروڑوں روپیہ بلڈنگوں کے لیے لے سکتے ہیں نا, صحیح بات ہے, اگر ہم ان کو اسی طرح جس طرح بلڈنگوں کے لیے قائل کرتے ہیں نا, اساتذہ کی بہترین تنخواہوں کے لیے, جی, بہترین رہائشوں کے لیے, بہترین کلاس رومز کے لیے, ہم ان کو یہاں تک, میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو یہاں تک کہیں نہ کہ کمروں میں AC لگائیں طلباء کے لیے, تو تیار ہیں, یقین کریں گے وہ تیار ہو جائیں گے. صحیح, مسئلہ ترجیحات کا تعین, اس طرف آئیں, یہ جو ہے وہ اینٹ روڑے بڑا ضروری ہیں, جی جی, لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ افراد ضروری ہیں. اقبال کا شعر ہے نا, جہان تازہ میں ہے افکار تازہ سے نمو, سنگوں کو خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ پتھر اینٹیں روڑے لگانے سے کچھ نہیں بننا ہے, یہ بندوں کے اوپر سرمایہ لگانے سے کچھ بننا ہے. صحیح, آج اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو لوگ مل ہی گئے نا آخرکار, لوگ گھوم رہے ہیں, لوگ متلاشی ہیں. تو میری درخواست یہی ہے کہ آپ اپنے اداروں کے اندر یہ کام کریں, خصوصاً جو بڑے بڑے ہمارے جامعات ہیں نا, ان کے لیے تو جگہ خریدنے کا مسئلہ نہیں ہے, کرایوں کا, ان کے ہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے روم پڑے ہوئے ہیں, خالی پڑے ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا, وہاں جو ہے وہ مٹی ہے, دھول اڑائی ہے, کچھ بھی نہیں وہاں پہ, صرف مسئلہ ہے ترجیحات. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, آج کا ہمارا سیشن اور پروگرام بڑا مفید رہا ہمیشہ کی طرح, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.